اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الذي قرن بالبركة والذات غوث کے چاہنے والے کو خدا ملتا ہے. غوث کے چاہنے والے کو خدا ملتا ہے. کوہ جانا کا اس گھر سے پتہ ملتا. صحیح ہے. بات تو یہ ہے ہم ان کے خاندان کو دیکھیں گے. وہ ہے بغداد میں بہت مشہور ہے. اس میں سیب کے درخت اس کی ٹہنیاں لوٹ رہے تھے. آپ نے گرسنی کی حالت میں پانی تو پیا مگر یہ سیب ہاتھ کو لگا. تھوڑا سا سیب کھا لیے. جیسے فروغ حلق ہوا خیال ہوا ابو صالح سیب کس کا ہے تو کھا لیا. وہ سیب پکڑ کے دجلے کے کنارے سے چلتے گئے. کیونکہ جس کا باغ تھا عبداللہ سومئی حضرت عبداللہ سومئی وہ دولت مند تھے. باغ بغیچے وغیرہ دولت بہت تھی. آپ جو ہے اسے پکڑ کے آ گئے. صاحب میں سمجھتا ہوں یہ آپ ہی کے باغ کا ثمرہ ہے جو میں گرسنی کی حالت میں تھوڑا سا کھا لیا. مجھے خیال آیا کہ کس کا ہوں گا تو میں آیا ہوں معافی مانگنے کے لیے کہ مجھے معاف کر دو. اب وہ صاحب تو بڑے مالدار تھے. انہوں نے کہا کہ بہت اچھا ہے بہت اچھا. ارے بھائی بھوک میں کھا لیے نا اور کیا بات ہے. ایک سیب کی کیا بات ہے بھوک میں. خدا کو کیا جواب دوں. کہا کہ بہت اچھا شکاری ہے. اچھی بات ہے. تم سیب مانگنے جا رہے ہیں. ایک کام کرو میں سیب معاف کر دوں گا مگر یہ باغ کی باغبانی کرنا پڑے گا. قبول کر لیے. چند دن گزرے بیزارگی آ گئی. پھوگڑ کا کھانا کب تک کھائیں گے. کچھ تو توقع ہونا چاہیے. پھوگڑ کا کھانا کب تک آئیے کچھ تو توقع چاہیے. اصل ایمان توکل میں ہے. وتوکل اللہ ان کنتم صادقین.
توکل کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے. میں کب تک کہا ہوں آپ کا، کب تو معافی تو پوچھیے. کہا کہ اچھی بات ہے، معاف کر دیں گے ہم، مگر ایک شرط ہے. وہ شرط یہ ہے میری لڑکی سے شادی کرواؤ. آپ بتائیے، حضرت رہنے کو گھر نہیں ہے، میں مزدور پیشہ آدمی ہوں، مزدوری کر کے کھا لیتا ہوں. اب میں تمہاری بیگم کو کہاں لے جا کے رکھوں؟ اتنی بڑی بلڈنگ والی، محلے والی، وہ کچھ جانتا نہیں. میری لڑکی کے شادی کریں گے تو میں معاف کروں گا. آپ بتا گئی، چاروں نوچار قبول کرنا ہی پڑا. شادی ہو گئی. حضرت نے سسرے صاحب بتایا وہ حجرہ ہے تمہارے بیگم وہاں ہے، وہاں چلے جاؤ. حجرہ بتائے کہ چلے گئے محل کے اندر. جب دیکھے حجرے میں جا کے دیکھے تو کہ محجبی بیٹھی ہے، خوبصورت ہے، جو بتایا ہے وہ ایک بھی نقص نہیں ہے. دروازہ بند کر کے پھر باہر آ گئے اور حضرت چلے گئے اپنے محل میں. اب وہ وہیں بیٹھے رہے. جب صبح ہوئی نماز کو آئے، نماز کو کہا کہ کیا ہوا، کیا گئے نہیں؟ میں نے بتا دیا تھا آپ کو، حضرت آپ سے بڑی چوک ہو گئی، آپ سے بڑی چوک ہو گئی. آپ ایسی عورت کو بتا دیے ہیں، جو بتائے ہیں اس میں وہ خوبیاں ہی نہیں ہیں. یہ بول کے آتی ہے، بچے کو بتائے اندھی ہے، لنگڑی ہے، گنگی ہے، بولا ہے گوشت کا لتڑا ہے. میں بھی سمجھ گیا چلو بھائی قسمت میں کیا ہے کہ گوشت کا ٹکڑا ہی صحیح لے کے جا کے رکھ لیں گے. کیا کرتے کیسے بھی توکل کی زندگی ہونا چاہیے. تو حضرت نے اس کا نہیں، میں نے جتنی باتیں بولا وہ سچ ہے، وہ سچ ہے. وہ آج تک کسی غیر مرد کو دیکھے نہیں، خدا سے مانگی کسی سے مانگی نہیں. جب دیکھے تو تلاوت کرتی ہے، قرآن پڑھتی ہے، خدا سے مانگتی ہے. میں نے یہ سمجھ کے بولا کہ بچے جو ہے یہ حالت میں ہے، تم کیا کرے. کیا ایک آفت تو آفت ہے، دوسری آفت آ گئی ہے. اب تک توبہ کرتے بیٹھا ہوں. صبح ہونے کے بعد توبہ کیا. اب منظور ہوگی بات تو توبہ بھی ہو گئی، لڑکی بھی ملی، بہترین لڑکی آپ لے کے چلے گئے. اب غوث اعظم کا مسئلہ ہے، ماں بھی سادات، باپ بھی سادات، دونوں بھی سید ہیں. اب آئے ایک کمرہ لے لے کے کرائے کا، اس میں رہتے تھے. چند دن گزرے،
حاملہ ہوئی، غوث اعظم سے حمل ٹھہرا، تو آپ یہ حاملہ جو عورت ہوتی ہے، زچگی میں جو ہے کچھ کھانے کی خواہش ہوتی ہے، تو آپ نے کیا کیا، آپ کی والدہ نے انگور، ایک درخت تھا دوسروں کے مکان میں، وہ بغیر پوچھے کہ وہ انگور کے ہاتھ لے کے گئے، ہاتھ لے، تو معلوم فوراً سے جھٹکا پڑا ہاتھ پہ، اب پریشان ہو گئی، کیا بات ہے یہ کہ غیر کے مال کو ہاتھ کیسے لگائی، یہ وہ ہے غوث اعظم۔ اب اس کے بعد آپ کی زندگی گزر رہی ہے، آپ جب تک حمل میں تھے آپ کی والدہ قرآن پڑھتی تھی، کثرت سے قرآن پڑھتی تھی، حالت حمل میں آپ قرآن کو یاد کر لیے، 17 پارے یاد کیے، یہ معلوم کیسا ہوا، آپ کی والدہ آپ کو مدرسے کو بھیجے پڑھنے کے لیے، جانے کے بعد آپ 17 پارے پر سنا دیے، بولے میاں تم قرآن پڑھنے کو آئے یا پڑھانے کو آئے؟ نہیں حضرت، میری ماں جو ہے حالت حمل میں قرآن پڑھتی تھی، میں یاد کر لیا، 17 پارے یاد ہے، سن لو۔ یہ ہے وہ غوث اعظم۔ اب شہرت ہو گئی کہ یہاں ایک بزرگ ہے، سادات ہیں، ان کے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے، شہرت ہو گئی، سارے علماء سے پوچھا گیا رمضان کا دن ہے، چاند نظر آیا یا نہیں؟ سارے علماء بولے کہ نہیں، نظر نہیں آیا۔ آخر میں بولے میں ایک فقیر منش یہاں بھی رہتا ہے، ذرا پوچھو ان سے پوچھو، آئے، کون فقیر منش ہے؟ جو اللہ کے چاہنے والے غوث اعظم کے والد، معمولی بات ہے، آپ سے پوچھنے کو آئے، تو آپ بولے اچھا ٹھہرو، میں اپنی بیوی سے پوچھ لیتا ہوں۔ تو لوگ بولے چاند تو مرد دیکھتا ہے، تو عورت سے پوچھ کے آتا ہے، یہ عجب پاگل ہے۔ تو جب پوچھ کے آتے ہیں ایسے کہ ہاں میرا بچہ جو ہے فجر سے دودھ نہیں پیا، دیکھ لو تو چاند دکھ گیا، شہرت ہو گئی۔ آپ کی پیدائش رمضان کی چاند دیکھنے میں ہوئی، آپ کی پیدائش جو رمضان کے چاند دیکھنے میں ہوئی، آپ روزہ رہے، دن میں دودھ نہیں پیتے تھے، ان کی والدہ سے معلوم ہوا، تو دریافت کے جو معلوم ہوا کہ بھائی ایک فقیر منش کے پاس بچہ ہے، وہ بچہ دن بھر روزہ رہا، حالانکہ بچہ ہے، دن بھر پیدائش معلوم ہو گئی کہ آپ کی پیدائش رمضان المبارک میں ہوئی۔ ایک عجیب تماشا ہے، آپ کا وصال بھی جو ہے 17 رمضان کو ہے، کیا ہے؟
ربیع ثانی میں ربیع ثانی، ہاں ربیع ثانی میں ہے آپ کا وصال، ربیع ثانی میں ہے۔ تعجب کی بات ہے، آپ کا وصال نہ ربیع ثانی میں ہے، نہ وصال جو ہے رمضان میں ہے۔ رمضان میں تو پیدا ہوئی ہے، اتنی اطلاع ہے۔ ربیع ثانی میں بھی جو ہے عرس ہو رہا ہے آپ کا، جھنڈے گاڑے جا رہے ہیں، وہ کیا بریانیاں پک رہے ہیں، نیاز ہو رہی ہے، آج ساری دنیا میں نیاز ہو رہی ہے، ساری دنیا میں نیاز ہو رہی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ نیاز کرنے کی جو عادت اب ہمارے میں ہے، یہ ربیع ثانی، 11 ربیع ثانی 11 ربیع ثانی، 11 ربیع ثانی کو جو ہے یہ تجربہ ہے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے نہ۔ 11 میں جو ہے 11 ربیع ثانی ولادت بھی ہوئی، نہ شہادت بھی ہوئی آپ کی۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جاہل قوم یہ سمجھ گئی ہے 11 ربیع ثانی کو ربیع ثانی 11 ربیع ثانی ربیع ثانی منائیں گے، جھنڈے گاڑ لیں گے، نیاز کر کے بکریاں کاٹ لیں گے۔ اب اس پہ بکریاں کاٹنے میں جھگڑے، تیرے بکرے میرے بکرے، وہ بکرے حلال کے حرام کے کو نیاز کرنا کوئی کمال نہیں، کبھی بولے نہیں، بہت سے اعظم کبھی بولے نہیں ہے میری نیاز کو، بولے بدعت ہے بلکہ شرک ہے، بدعت ہے بلکہ شرک ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ایمان میں دخل ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فتوکل اللہ ان کنتم مومنین، توکل کرو اللہ پر اگر تم ایمان والے ہو۔ اگر تم ایمان والے ہو۔ کون ہے ایمان والے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ایمان والے ہیں، یہ ایمان والے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والے کو دوست بنایا ہے۔ دوست کون ہے؟ ایمان والا ہے۔ ایمان بولتے کسے نہیں معلوم، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، یہ ایمان ہے۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، میں نے ایمان لایا اللہ پر جیسے کہ وہ اسماء و صفات میں ہے، یہ ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء، اللہ تعالیٰ کے اسماء 99 ہے، اس کے نام 99 ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء 99 ہے، 99 میں ایک نام جو ہے اللہ کا، اللہ، وہی بہتر ہے۔ اس واسطے ہے جو اللہ 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 ذکر کرتا ہے ہمیشہ راس اللہ کو یاد کرتا ہے، اور انگنت جو صفات ہے اللہ کا، انگنت صفات ہے۔ جب منڈی ہلا رہے ہیں آپ منہ ہلا رہے ہیں، کیسا ہلا رہے ہیں تم کو معلوم ہے؟ ارے یہ تو چھوڑو، تم ہر حرکت تمہیں کر رہے نہیں، جتنے صاف ہے سب اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات، یہ ایمان ہے۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ و ارکانہ،
یہ ایمان اصل یہ ہے، بچپن میں پڑھ کے آئے ہیں بھول گئے. سب سے پہلے استاد جو ہے ہمارے کو یہی سکھایا، ہمارے کیا تمہارے کو ہی سکھایا. مدرسے میں جاتے ہی سب سے پہلے یہی سکھایا. مگر مدرسے میں جانا نا، موٹا اتنا پڑھتے یہی بی اے بی اے بی اے پی اے پی اے وہاں پڑھتا، یہ بھی سی ڈی پڑھتا. کیا اور کیا ہوگا؟ نہیں کوئی انگریزی پڑھو، کئی کو پڑھو. کیوں پڑھنا انگریزی؟ تم انگریزی پڑھتے ہو؟ نہیں پڑھے جھوٹ نہ پڑھو، پڑھے نا جھوٹ پڑھو. صحیح ہے تو تم انگریزی پڑھے نوکری کے واسطے. ہاں نوکری کے واسطے، نوکری ملتی نہیں تو نوکری نہیں ملتی. نہیں پڑھی ہے پڑھے کیوں کریں؟ نوکری ملتی ہے. نوکری چھوکری دونوں برابر ہے. نوکری چھوکری دونوں برابر ہے. جیسے نوکری کی بات بول رہے ہیں ہم، نوکری ہونا ہمارے کو نہیں تو جئیں گے نہیں، اسی طرح چھوکری نہیں بھی تو جیتے نہیں ہیں. سب سے پہلے اللہ پر ایمان لانا، دوسرا اپنی بیوی پر یقین کرنا. ایمان لاؤ نہیں بول رہا ہوں، بیوی پہ یقین کرنا. پہلے آپ بیوی پہ یقین کرنا. اگر یقین نہیں کریں گے بیوی تو آپ کے ہاتھ سے چلے جاتی ہے. آپ کے ہاتھ سے سڑے چباتی آپ اچھے طریقے سے سمجھ گئے. تو بیوی نوکری اور چھوکری دونوں برابر ہے. نوکری چھوکری دونوں برابر ہے. جیسا نوکری کو جو تم ترس رہے ہیں ایسا چھوکری کو بھی ترسنا پڑے گا. تو یہ غوث اعظم ہے، یہ غوث اعظم ہے. تو یہ آپ جو ہے 17 پارے ماں کے پیٹ میں حفظ کر دیے، سنا دیا سب کو. تب ماں جو ہے پڑھنے کو بھیجتی ہے، پڑھنے کو بھیجتی ہے تو بچپنا ہے. بچپن میں جانوروں کو ہکالتے ہیں بچے، جانوروں کو دیکھ کے لکڑی لے کے تو جانور جا رہا تھا، جانور کے پیچھے لکڑی لے کے بھاگ گیا. منڈی پلٹا کے بولا جانور، اے غوث اعظم تم بیلوں کو چرانے کے لیے نہیں ہے، دل کو جلانے کے لیے ہے. جا کے ماں سے بولا، ماں سے بولے ماں بیل ایسا بول رہا ہے تم دل کو جلانے کے لیے آئے ہیں، یہ بیلوں کو چلانے کے لیے نہیں آئے. صحیح بیٹھے نہیں چلا نہیں جانا. تو وہی بات جو ہے 40 ڈاکوؤں کو جو واقعہ ہے، توبہ کرا. آپ کی بات ماں نے کہا جھوٹ نہیں بولنا، ماں نے کہا جھوٹ نہیں بولنا. آپ جھوٹ نہیں بولے، کیا ہوا؟ جھوٹ نہیں بولنے کی سزا کس کو ملی؟ چوروں کو ملی. سزا بولو میں چوروں کو ملی کہ جھوٹ چھوڑے، چوری چھوڑے، سب چھوڑے، توبہ ہاتھ پہ کرے. آپ کے ہاتھ پہ توبہ کر لیے اور باخدا ہو گئے.
یہ 40 ڈاکو باخدا ہو گئے. آپ کا بچپن ہے تو معلوم ہوا ایک جھوٹ بڑی ضرورت ہے. جھوٹ سے اللہ ناراض ہے، جھوٹ سے محمد رسول اللہ بھی ناراض. کیا جھوٹ سے اللہ بھی ناراض ہے؟ اللہ کے رسول بھی ناراض ہے. جس سے اللہ کے رسول ناراض ہے اللہ بھی ناراض ہے. تو جھوٹ نہیں بولنا. یہ ان کی اولاد ہے، یہ ان کی اولاد ہے. ایک ہی لڑکا ہوا رمضان میں جو پیدا ہوئے ہیں، ایک ہی لڑکا ہوا. اب آپ کا واقعہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے. سارے انبیاء کے ختم ہونے کے بعد 1,80,000 انبیاء، 1,80,000 انبیاء ختم ہو گئے. آخر میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. دیکھیے، اور آپ کا واقعہ ہے سارے انبیاء ختم ہو گئے اور انبیاء بولتے کیا تھے؟ اللہ تعالیٰ بولتا ہے ارے ناحق میرے انبیاء کو قتل کیا تم نے. وہ بولتے کیا تھے؟ لا الہ. وہ بولتے کہتے لا الہ، نہیں کوئی معبود سوا اللہ کے. بولتے کیا تھے؟ تو کھانا کے قتل کیا. لو ہمارے نبی آئے ہیں، اب سنو کیا ہے. تو یہ خاندان پورا جا کے جو ہے وہ گواہی دینے کو کہ یہ تمہارے عیسائی مذہب کا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں کو برا بھلا بولتے ہیں. چونکہ وہ پڑھا لکھا تھا، سمجھ میں آئی بات، اچھی بات ہے. برا بڑا بھلا بولتا بہت اچھی بات ہے. کبھی جھوٹ بھی بولا کیا، پوچھا کہ کبھی جھوٹ بھی بولا نا. سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے خاندان والے. نہیں بھائی ہم تو سنے نہیں. تو بے شک وہ نبی ہے. کیا مقام ہے. تو معلوم یہ ہو دو نبی وہ ہے کبھی جھوٹ نہیں بولتے. غوث اعظم وہ ہے کبھی جھوٹ نہیں بولتے. سمجھ میں نہیں آتا. تو آپ جو ہے جو معراج میں تشریف لے گئے، جبرائیل علیہ السلام مخاطب ہو کے بولے سرکار میری پرواز ختم ہو گئی، اگر میں سر مووی آگے بڑھوں گا میرے پل جل کے ختم ہو جائے گی، آپ اتر جائیے. تو پوچھے کہ میں جاؤں کیسا؟ اب تو ہزاروں میل دور ہے، کیونکہ اللہ سے ملنا جانا ہے، اللہ سے ملنے کو جانا ہے. ہزاروں میل دور ہے، کیسے جاؤں؟ مجھے معلوم نہیں. اگر میں یہاں سر مووی ہٹا میرے پل جل جاتے گے، میری بخار ختم ہو گئی. سدرۃ المنتہا پر رک گئے تو اللہ تعالیٰ تخت بھیجا. بولا نبی میرے نبی یہ تخت پر بیٹھ کے آؤ میرے پاس. جب تخت پہ قدم رکھے سرکار تو اس میں سے آواز آ رہی تھی انسان کی.
تو آپ دعا فرمائے، یا نبی اللہ میرا قدم آپ پہ اوپر ہے، میرے لیے دعا کیجیے، یہ نعمت مجھ کو بھی مل گئی۔ تو آپ وہیں دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے گزارش کرتے ہیں، میں جس کے اوپر سوار ہو کے آیا ہوں اس کو بھی یہ موقع ہم دے دیں کہ وہ بھی جو ہے کیا بولے ہاد رغبت کل اولیاء اللہ، سارے اولیاء کے قدم میں میری گردن پر ہے۔ دیکھا تم نے؟ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے نہیں وہیں سے آ رہے ہیں، کیوں نہیں ہو؟ ان کا قدم سب کی گردن پر ہے، نہیں پڑتا ہے، بات زیادہ کرنا، بہت سارے باتیں بھول جا رہا ہوں، بولنے کو نہیں آ رہا، کیا کرنا، ایک بیماری ایسی رہی ہے، ہم کو بیماری کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم کو بیماری کی کوئی بیماری کی پرواہ نہیں ہے، موت اور قیامت دونوں کو قریب رکھیں، موت کو اور قیامت کو ہمیشہ ساتھ رکھتے ہیں۔ موت کو قیامت کو دونوں کو ساتھ رکھتے ہیں، تو یہ حال ہے، اب یہی ہے، کیا بولتے ہیں، بھول گیا، موت اور قیامت دو کا جا اجل مسمى، جا اجل مسمى، جا اجل مسمى لا يستغربون ساعة ولا يستأخرون۔ آیت پوری یاد ہے، آیت یاد ہے، پوچھنا پڑا تھا، ایک تماشا کر کے چھوڑ دیے میرے لوگوں میں ہنسی، کیا بس کرتا ہوں، اے اللہ جو ہم نے کہا یہ سنتے ہیں، ان کو توفیق دی، عمل میں، ایمان میں، ایمان میں دین کے علم سے مالا مال کرنا، غوث اعظم کا صدقہ عطا فرمانا۔ تجھے محمد رسول اللہ کا واسطہ، غوث اعظم کا واسطہ، اس محفل کو قبول کرنا۔ اب جو سن رہے ہیں، جو سنے ہیں، اللہ سب کو دین کی توفیق دے، جھوٹ نہ بولے۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ اے اللہ اس مجلس کو قبول فرما، اس جلسے کو قبول فرما، بیٹھنے والوں کو قبول فرما، تیرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم غوث اعظم کا واسطہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ اور صحابی بھائی سے ہٹا بھائی